لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. عید مبارک ہو بہت بہت. وابستہ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. سب کو بقرہ عید کی مبارکباد, اور حج کا مہینہ بھی ہے تو حج کی بھی مبارکباد سب کو حج مبارک اور عید مبارک. ہم آپ سب کو عید مبارک کہتے ہیں. آپ سب کو عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. سب لوگوں کو بہت بہت حج مبارک اور عید مبارک. میری طرف سے آپ سب کو حج مبارک اور عید مبارک. تمام اہل وطن کو مرشد ہاسپٹل لاچار ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دلی حج مبارک اور دلی بقرہ عید مبارک. تمام مرشد فیملی کو اور تمام اہل وطن کو میری جانب سے دلی عید مبارک اور حج بھی مبارک. حج بھی مبارک اور عید الاضحیٰ بھی مبارک. السلام علیکم, میں ڈاکٹر کاشف احمد ملک ہوں, اور آج ہم ہمارے ڈفرینٹ ڈاکٹر سے, ڈفرینٹ پیرامیڈک اسٹاف, ڈفرینٹ لوگوں سے جو مرشد ہاسپٹل کا حصہ ہیں ان سے بات کریں گے کہ بقرہ عید کیسے مناتے ہیں. یہ عید تو بہت بڑی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ حج کی بھی اس پہ خوشخبری ہوتی ہے, تو ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ قربانی کس طرح کرتے ہیں, کس طرح سے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, کتنا غریبوں کو دیتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنا بقرہ عید کا ٹائم گزارتے ہیں, اور کس طرح سے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں. ہمارے آج کے شو کا نام ہے عید بنائیں اپنوں کے ساتھ. تو ہمارے پاس ہمارے لیبارٹری کے سینئر ٹیکنالوجسٹ ہیں مسٹر مراد, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مراد صاحب. وعلیکم السلام. بقرہ عید کیسے مناتے ہیں, کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے. بقرہ عید ہم بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں. ہم 4 بھائی ہیں. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک گائے لے آتے ہیں ہم لوگ, اور خود ہی ہم ذبح کرتے ہیں, اور خود ہی اس کی پیسز بناتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے بھی ہیں. اپنی بہن, ہماری بہن بھی آ جاتی ہے. ہم لوگ 5 بھائی ہیں ٹوٹل. ہمارے گھر میں ہوتا ہے قربانی, ہم لوگ یہ کرتے ہیں, سب مل کے کرتے ہیں, اور خود ہی ہم ذبح بھی کرتے ہیں, اور پھر غریبوں کو ہم خود ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بھائی یہ بہت زبردست چیز ہے کہ آپ خود اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. تو آپ کا کیا میسج ہے بقرہ عید پہ لوگوں کے لیے؟ بقرہ عید میں یہی میسج ہے کہ بھائی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو دیں یار. جو فریج میں بند کر کے نہیں رکھیں گوشت, کتنا دن رکھ لیں گے آپ فریج میں؟ زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کو دیں, کچھ لوگوں کو امداد ہو جائے گی. ایسے بھی گوشت تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا, زیادہ تر بانٹنے کے لیے ہوتا ہے. اگر بانٹ دیں لوگوں کو تو یہ اچھا موقع بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. سر کچھ بتائیے, آپ بقرہ عید کیسے مناتے ہیں؟ بقرہ عید کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑی سنت ابراہیمی ہے, اور سنت ابراہیمی کو سنت ابراہیمی کی طرح ہی منانا چاہیے. اور قربانی کا درس ہمیں دیا جاتا ہے, اور اس قربانی کے درس کو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. گوشت ضرور قربانی ہوتی ہے, گوشت بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے, پہنچا دیا جائے, جو کہ قربانی کا درس ہے. بس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہماری قربانی کا دن بہت سادگی سے گزرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ بکرے میں بکرا لیا ہے, اور اس کے علاوہ گائے کا بھی حصہ ہے, وہ حصہ تو ہم دے دیتے ہیں, یعنی ان کو ہی انسٹرکشن ہوتی ہے تقسیم کر دیا جائے مستقل میں. اور گھر میں تو ویسے ہی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں بہت خیال رکھتا ہوں, تو ہم لوگوں کے یہاں وہ اس طرح کے باربیکیو اور وہ تمام اہتمامات نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ ان سب چیزوں میں بڑی سادگی اختیار کرتے ہیں. مرشد ہاسپٹل کی لیب کی جانب سے سب کو بقرہ عید کی مبارکباد, اور حج کا مہینہ بھی ہے تو حج کی بھی مبارکباد سب کو. اور جیسے کہ اس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے, نمکین عید ہے, تو آپ لوگ مزے کر رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے گھر پہ اپنے جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ. اور ہاسپٹل میں جن کی ڈیوٹی ہے ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کر کے دے رہے ہیں. تو آپ بقرہ عید کیسے مناتی ہیں؟ وعلیکم السلام. ہم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ, اور پہلے دن ہمارے گھر پہ مہمان وغیرہ آتے ہیں, ہم ان کی دعوت وغیرہ کر کے اور بہت اچھے طریقے سے عید مناتے ہیں. تو اکثر لڑکیوں کا پورا دن تو عید کے دن کچن میں ہی گزرتا ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ سر اسی طرح ہوتا ہے. ایز اے ینگر ڈاٹر تو میرا جو ہے نا کچن میں ہی تقریباً گزرتا ہے. تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی جاتی ہے؟ کلیجی بنائی جاتی ہے ہمیشہ کی طرح؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مطلب پسندیدہ بھی ہے, تو پھر کلیجی ہی بنائی جاتی ہے پہلے. ہمارے گھر میں پہلے دن قربانی ہوتی ہے گائے کی, اس کے بعد پورا دن تو اسی میں بزی نکل جاتا ہے. کلیجی بنتی ہے مارننگ میں, اس کے بعد رات میں کیا نام ہے باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں, فرینڈس وغیرہ آتے ہیں, ان کے ساتھ ہی اسپینڈ ہو جاتی ہے.
اور سیکنڈ ڈے اس بار یہاں پر ہوں تو سیکنڈ ڈے ڈیوٹی ہے یہاں پہ, تو انشاءاللہ ہاسپٹل میں سیکنڈ ڈے کی عید یہاں پہ مناؤں گی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور سارے میڈیکل ریلیٹڈ لوگ اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, بقرعید بھی منا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے اچھا کھانے میں کیا بناتی ہیں عید کے گوشت سے؟ کلیجی میں ہی بناتی ہوں. سب کو حج مبارک. عید حج کا مہینہ ہے, تو جو حج پہ گئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سعادت دے, ہم بھی حج کریں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر, اور جو حج پہ گئے ہیں ان کا حج قبول کرے اللہ پاک. بقرعید کیسے مناتی ہیں اور کیا قربانی کر رہی ہیں اس بار؟ بقرعید ہم سب, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اوبیسلی مل کے بناتی ہوں, اور جو ہے اس دفعہ ہر دفعہ ہی ہمارے گھر جو ہے وہ بکرے بھی ہوتے ہیں اور گائیں بھی ہوتی ہے. اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے, ہمیشہ سے ہی چھوٹی عید سے زیادہ بزی ہوتی ہے, کام ہی ہوتا ہے زیادہ, اور جو ہے وہ کھانا پکانا اور یہ سب چلتا ہی رہتا ہے پورے رات, اور دعوتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب آپ سب سے اچھی کیا چیز بناتی ہیں؟ میری کوکنگ اتنی اچھی نہیں ہے. بڑا ہیلپ کرتی ہیں پورا؟ ہاں بالکل, باقی لوگوں کو ہیلپ کرتی ہوں اور کو بنا لیتی ہوں کلیجی اور اس طرح کا کچھ فرائی آئٹم. کس طرح سے آپ کا بقرعید گزرتا ہے؟ دیکھیے بقرعید تو ہمارا بہت مصروف گزرتا ہے, جیسے ہر گھر کی خواتین کا گزرتا ہے. صبح نماز کے لیے تیار ہونا, اور اس کے بعد پھر قربانی کا جو گوشت ہے جیسے آپ کو پتہ ہے اس کے حصے کے حساب سے اگر غربا میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے, وہ سب کرنے میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے. تو آپ کی بھی بقرعید کے دنوں میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ جی بالکل, میری 3rd ڈے پہ ہے. تو دیکھیے ایک دن بھی خالی نہیں ہوتا مرشد ہاسپٹل کے اندر, ہم پیشنٹس کو کسی بھی طرح سے نگلیکٹ نہیں ہونے دیتے. حج کے پلگرمس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کی حج قبول فرمائے. سب سے بڑی تو یہ ہے کہ وہ وہاں گئے, اتنے ایفرٹس کر کے گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے, دعائیں قبول فرمائے. اور جو لوگ ہمارے مطلب ماشاءاللہ دوستوں میں فیملی میں گئے ہیں وہ ہم سب کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. یہی میسج میرا ہے ان کے لیے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں بلائے. کس طرح سے مناتے ہیں بقرعید؟ ہم بقرعید جو ہے نا اپنے گاؤں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مناتا ہوں, ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز میں, اور وہاں پہ والد صاحب پہلے بکرا وغیرہ لیتے ہیں, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اسی دن کرتے ہیں, اضحیٰ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کتنا غریبوں کو کتنا دیتے ہیں حصہ, اور کیا کیا چیزیں بنتی ہیں آپ کے گھر میں؟ اس میں جو سنت کا طریقہ ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں. 3 جو ایسے ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں, ایک حصہ ہم اپنا رکھتے ہیں, ایک رشتہ داروں میں, ایک غریبوں میں بانٹتے ہیں. بہت زبردست. حج والوں کے جو خوش نصیب لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا سر؟ میرا یہی پیغام ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا عید جو ہے بانٹنے کا جو ہے نا یہ دن ہے, اب اپنے رشتہ داروں کے جو حصہ ہے اور غریبوں کے ان تک پہنچائیں اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹیں. سر آپ کیسے گزارتے ہیں اپنی بقرعید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ڈاکٹر ناصر الدین خان, کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن. بھائی عید تو عام لوگوں کی طرح ہی گزارتے ہیں, جانور لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ عید کی فجر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے قربانی کریں گے. دن بھر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں گوشت بانٹنے میں, بنانے میں, اور عید کی شام جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اپنے ہی جانور کا, اور 2 دن پھر مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں. گھر پہ بلاتے ہیں, بہن بھائی آ جاتے ہیں گھر پہ, تو مل کے باربیکیو بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. جیسے میں نے ایک حصہ جو ہے وہ میں اس میں سے پورا اٹھا کے, جیسے میرا وائف کا ہے وہ غریبوں میں دے دیں گے ہم, ایک ہم اپنے پاس رکھیں گے, ایک اور بیٹے کے جانور ہے اس میں سے بانٹ دیں گے. تو سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور یہ بھی سننا ہے کہ آپ خود بھی اپنے گوشت میں سے کھائیں, منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں, غریبوں میں بانٹیں, رشتہ داروں میں بانٹیں, محلے میں بانٹیں. جس کے گھر میں نہیں ہو, خاص طور پر میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ میں جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی بھی ہوتی میں اس کے گھر زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جن کے گھر ہوئی بھی ہوتی ہے ان کو نہیں پہنچاتا. بھائی حج تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ایک رکن ہے. صاحب استطاعت اگر آپ ہیں تو پہلی فرصت میں جو ہے اس فرض کو جو ہے وہ ادا کریں, کیونکہ یہ ضروری ہے. صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ کو مالی معاونت اتنی دے دیں کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کاموں کے علاوہ حج کر سکتے ہیں, تو پہلا کام جوانی کے اندر جو ہے نا وہ حج کے فرض کو ادا کریں. بڑھاپے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے خود 2012 میں حج کیا, تو ایسے وقت میں جائیں جب آپ کے اندر طاقت اور توانائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہوا ہو, تو پھر آپ اچھے خوشی و خضوع کے ساتھ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ حج کیا اور 5 عمرے کیے, تو ایک حج جو ہے نا وہ آپ پہ فرض ہے.
اس کے اندر جو خشوع و خضوع آپ کا ہوتا ہے، جتنی لگن سے آپ جاتے ہیں اور لگن کے ساتھ حج کرتے ہیں، بعد میں آپ جاتے تو ہیں، اللہ کا بلاوا جس کا آتا ہے وہی اس گھر میں پہنچتا ہے، لیکن وہ خشوع و خضوع جو پہلی دفعہ میں ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا، بعد میں پھر آپ مختلف چیزوں میں اور اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنائے، پہلی فرصت کے اندر وہ حج کرے اور دوسروں کا خیال رکھے۔ میرا نام نور العین ہے اور میں مرشد ہاسپٹل کی اسٹوڈنٹ ہوں، نرس بیڈ وائف ہوں، اور بقرہ عید پہ تو زور و شور سے سب کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک، اور جو حج پہ گئے ہیں ہماری طرف سے، اور ہمیں یاد رکھیں، دعا کریں ہم سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ تمام لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو حج پہ گئے ہیں سب کو حج مبارک ہو اور عید مبارک ہو، بہت بہت۔ مرشد اسپتال کی انتظامیہ اور تمام مرشد ہاسپٹل سے وابستہ تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اتنی توفیق بھی دے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ حج کی سعادت بھی حاصل کر سکیں، اور قربانی کا جو درس ہے اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں اس پہ عمل کیا جا سکے۔ عید منائیں سب کے ساتھ مل کے، اور ان غریبوں کو بھی یاد رکھیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو حصہ دینا اور سب ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور میری طرف سے اور پورے سی ٹی اسکین ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ریڈیولوجی کی طرف سے پورا آپ سب کو عید مبارک۔ مرشد ہاسپٹل لیبارٹری کی جانب سے سب کو حج مبارک اور عید مبارک۔ مرشد ہاسپٹل کی جانب سے اور تمام لیب کی جانب سے ہم آپ سب کو عید مبارک کہتے ہیں اور حج مبارک۔ سی ٹی اسکین ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پوری ریڈیولوجی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ اس عید کے موقع پر غریبوں کو یاد رکھیں اور آپ سب کو حج مبارک۔ میں ڈاکٹر عذرا ہوں سونالوجی ڈپارٹمنٹ سے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سب لوگوں کو بہت بہت حج مبارک اور عید مبارک۔ اپنا اور غریبوں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے آپ سب کو حج مبارک اور عید مبارک۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ مرشد ہاسپٹل کے تمام لوگوں کو حج بھی مبارک اور عید الاضحیٰ بھی مبارک، اور اس میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں، خاص طور پہ جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، کوشش کریں کہ ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچائے تاکہ وہ بھی اس خوشی میں آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے شریک ہوں۔